قدیر ہے، جو رب لم یزل ہے، جو رب قدوس ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کا یہ اعلان ہے کہ ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کسی کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور ساری کائنات کی قوتیں مل کے کسی کو فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر رب العالمین کی رضا نہ ہو۔ وہ رب جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو رب لم یزل ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ رب اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ فلاں بندہ بے غم اور بے خوف ہے، تو پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس بندے کو نہ خوف دلا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو غم آشنا کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں وہ کون ہیں؟ تو جو بندہ اللہ کے سارے رسول، اس کی ساری کتابیں، اس کے سارے فرشتے، قیامت کا دن اور تقدیر کا اچھا اور برا ہونا، اس پر ایمان رکھ کر نیک اعمال کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کا، بولیے وہ کون ہے؟ اللہ کا۔ جو بندہ صاحب ایمان ہونے کے بعد اپنے دل میں تقوی کی دولت رکھتا ہے، رب کے راستے پہ چلتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ حقیقت میں ہم نے کچھ اصطلاحیں کچھ مقاصد کے لیے خاص فرما دی تو عوام الناس کو سمجھنے میں دقت محسوس ہوئی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ابھی تک مجھے پتہ ہے کہ آپ زبان سے تو بول رہے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے، لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، آپ مان نہیں رہے، ابھی تک اندر سے نہیں مان رہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، زبان سے مان رہے ہیں۔ چلو میں سوال دوسری طرز پہ کر کے دیکھتا ہوں کہ اللہ کو ماننے والا، نبیوں کو ماننے والا، رسولوں کو ماننے والا، ملائکہ کو ماننے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، یہ ماننے والا اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کا دشمن ہے یا دوست؟ اللہ کا دشمن ہوگا کہ دوست ہوگا؟ تو جو اللہ کا دوست ہے، میں بات نچلے درجے کی کر رہا ہوں، یہ جو اوپر والی ہستیاں ہیں نا، جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو ان کی تھی، مرضی مصطفیٰ کی تھی، زندگی ساری کی ساری سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صبح شام، زندگی اپنی کے مالک تو یہ خود تھے، لیکن اختیار انہوں نے مصطفیٰ کو دے دیا۔ تو یہ جنہوں نے اس کی ذات میں اپنی ذات فنا کر دی، وہ ہستیاں تو ہمارے شعور سے ماورا ہے۔ میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انبیاء کو حق مانتا ہے، ملائکہ کو سچ مانتا ہے،
وہ بندہ جو اللہ کی کتابوں کو حق مانتا ہے، وہ بندہ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ انسان جو تقدیر کا اچھا یا برا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کی صفتوں میں بچپن میں آپ نے یاد کی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بچپن میں آپ کو رٹایا گیا، آپ کے امام مسجد نے، آپ کے عالم دین نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو ایمان کی صفتیں یاد کرائی۔ اس پہ ایمان رکھنے کے بعد پھر زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارتا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ رب کا دشمن ہے یا دوست۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے دوست بن جاؤ۔ اگر میرے دوست بن گئے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز دوسری چیز سے ڈر رہی ہے۔ اگر حکومت بھی ہے تو اپوزیشن سے ڈر رہی ہے، آگ ہے ہوا سے ڈر رہی ہے، آگ ہے پانی سے ڈر رہی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی شے سے ڈرتی ہے۔ لیکن رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم میرے ہو گئے اگر تم میرے دوست بن گئے، اگر تو نے میرے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں رب العالمین گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی کوئی خوف تیرے قریب نہیں آئے گا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی غم تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات محترم، جو بندہ ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں تقوی لانے کی کوشش کرتا ہے، جس کام کو ہم نے یا مولویوں کے لیے چھوڑ دیا یا اپنے پیر و مرشد کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ میں فلاں جگہ مرید ہوں، چاہے نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، زکوٰۃ دیتا ہوں یا نہیں، چوری کرتا ہوں یا نہیں، میں فلاں جگہ مرید ہوں، میں بچ جاؤں گا، میرا مرشد بڑا تکڑا ہے۔ حضرات محترم، کسی مرشد نے اپنے مرید کو یہ سبق نہیں دیا، یہ ہم لوگوں کی نااہلی ہے، ہم لوگوں کی نادانیاں ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی نادانیوں کو ان نیک بندوں کے ذمے لگا دیا ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ ہم اولیاء کے ماننے والے نہیں، کم ماننے والے ہیں، زیادہ ان کو بدنام کرنے والے ہیں۔ چوری ہے تو کیے جاتے ہیں، ڈاکہ ہے تو مارے جاتے ہیں، قتل و غارت ہم میں ہے، ملاوٹ ہم کرتے ہیں۔ اتنے جرائم شاید یورپ میں نہ ہوں جتنے مسلمانوں میں ہیں۔ مارکیٹ جائیں کوئی چیز لے لے، دکاندار کہہ دے کہ یہ جاپان کی ہے تو ہم خرید لیتے ہیں چاہے پیسے زیادہ دینے پڑے، اور اگر وہ کہہ دے یہ ملک پاکستان میں بنی ہے، پیسے کم بھی ہوں تو ہم نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ خالص نہیں ہوگی۔ کہتے ہم یہ ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ جو ایمانداری یورپ والوں نے دکھائی وہ ہماری تھی، جو سچائی غیر مسلموں نے دکھائی وہ ہماری تھی، جو امانت کی حفاظت غیر مسلموں نے دکھائی عملی زندگی میں، اصل میں وہ ہماری جمع پونجی تھی۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، جو سیرت تھی اس کو چھوڑ دیا اور ذمہ لگا دیا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ میں فلاں جگہ مرید ہوں۔ ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے آستانوں کو گناہوں کے لیے مورچے بنا لیا ہے۔ وہ تو تھے اللہ کے قریب لانے والے، ہم نے ان کو گناہوں کا مورچہ بنا دیا۔ جتنا مضبوط آستانہ اتنا مضبوط گناہوں کا مورچہ۔ او جی میں فلاں جگہ مرید ہوں، بس ٹھیک ہے، دودھ میں پانی ہے تو ہم ملاتے ہیں، مرچوں میں اینٹیں پیس کے ہم ملاتے ہیں، کام ہمارا کوئی بھی اچھا نہیں ہے، اور پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سے بڑا مسلمان بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، جو بیعت کا تصور ہم نے جما رکھا ہے وہ غلط ہے۔ بیعت کا یہ مطلب نہیں ہے، بیعت مصطفیٰ نے بھی کی تھی،
قرآن مجید میں میرے نبی کی بیعت کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ سورہ الممتحنہ اللہ نے خود فرمایا محبوب ان عورتوں کی بیعت کرو۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ، ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرنا۔ ہم نے کچھ اور بیعت کا معنی سمجھ لیا، کچھ سمجھانے والوں نے غلط سمجھایا، کیونکہ ان کا آستانہ بھی تو چلنا تھا نا، وہ بھی تو چلانا ضروری ہے نا۔ اور مولوی بیچارے ڈر کے مارے تو بات نہیں کرتے، پیر خلاف نہ ہو جائے۔ میں تو اب ان چیزوں سے مبرہ ہوں، مجھے 20-22 سال ہو گئے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا جو پیر و مرشد ہے انہوں نے تو ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے، جس دن فارغ ہوئے دستار باندھی، جبہ دیا اور فرمایا بیٹا جو غیر عقیدے والے ہیں نا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے اہل سنت کو جتنا جھوٹے پیر نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہارا جہاد ان کے خلاف ہوگا۔ وہ میں نے دیکھا پیر دکھارے چلے جائیں، میں پہلے جمعے سے پہلے ایک جگہ پہ گفتگو کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں چلے جائیں تو گڈے ملتے ہیں، گڈے۔ جناب یہ گڈے کیسے؟ انہوں نے کہا جن کو بیٹا نہیں ہوتا وہ منت مانتا ہے کہ گڈا چڑھاؤں گا، پیر دکھارے گڈا چڑھاؤں گا۔ حالانکہ پیر دکھارے والے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو یہ وصیت نہیں کی ہوگی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے مزار پہ گڈا چڑھانا۔ ہم نے اولیاء کاملین وہ تھے جنہوں نے بت شکنی کر کے، یہ بت فروش نہیں تھے، یہ بت شکن تھے۔ داتا علی حجویری جب آئے تو اس انڈیا میں ہندو ہی ہندو تھے۔ اگر اسلام کا بیج بویا داتا صاحب نے تو بت شکنی کر کے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ تو وہ بت فروش تھے جن کو میرے داتا صاحب نے اور خواجہ صاحب نے بت شکن بنایا۔ ہم نے کیا کیا کہ وہ اولیاء کاملین جو ساری زندگی بت شکنی کرتے رہے، اور وہ قوم ہندو قوم جو بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، ان کا تعلق بتوں سے توڑا، اپنے رب سے جوڑا۔ جب وہ فوت ہو گئے ہم ماننے والوں نے ان پر ظلم یہ کر دیا کہ بجائے اس کے کہ ان کی سیرت کو اپناتے، ہم ماننے والوں نے ان کے مزاروں پہ وہی بت مجسموں کی صورت میں، چڑھاوے کی صورت میں چڑھانے شروع کر دیے۔ اور یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ ہم ماننے والے کم ہیں، بدنام کرنے والے ان کو زیادہ ہیں۔ ہم نے اولیاء کاملین کو بدنام کر دیا۔ ہم نے کہا کہ جناب میں فلاں جگہ بیعت ہوں لہذا مجھے چھٹی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں سورہ الممتحنہ میں اللہ نے محبوب کو فرمایا محبوب ان کو بیعت کرو۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا یباینک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ ایدیہن وارجلہن ولا یاسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے محبوب ان کو بیعت کرو۔ بیعت کیسے کرو؟ بیعت کا معنی وعدہ۔ ان سے وعدہ لو کہ اللہ یشرکن باللہ، کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی۔ پتہ چلا مرشد اگر نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، ہمارا پیر اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق بیعت کرنا چاہتا ہے تو کس چیز پہ بیعت کرے؟ جس پہ میرے رب نے پیغمبر کو حکم دیا بیعت کر۔ بیعت کا معنی وعدہ۔ اے نبی ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے وعدہ کرو کیا؟ کہ لا یشرکن باللہ،
کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ یہ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی۔ کیا نہیں کریں گی؟ چوری نہیں کریں گی۔ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، یہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یاتین ببہتان، یہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔ اگر اس پہ ہم بیعت کرنا شروع کر دیں تو جتنے پیر ہیں، جتنے آستانے ہیں، ہماری عدالتیں تو ویران ہو جائیں۔ ہمارے تھانے والے کیس کا انتظار کریں کہ کیس آ کیوں نہیں رہا، تو لوگ انہیں بتائیں کہ جس چیز پہ محمد عربی بیعت کر رہے تھے، ہمارے پیروں نے اس چیز پہ مریدوں کو بیعت کر کر کے اتنا کامل مومن بنا دیا ہے کہ نہ کوئی شرک کرتا ہے، نہ کوئی چوری کرتا ہے، نہ کوئی قتل کرتا ہے، نہ کسی پہ بہتان لگاتا ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا ہے۔ تو جناب اس طرح اگر ہم ہو جائیں، بیعت یہ ہے، بیعت مرشد کا لفظی معنی دین کی رہنمائی کرنے والا، اللہ کی طرف راہبری کرنے والا۔ اور اکثر ہمارے مرشدوں کو راہبری کیا، وہ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، بلکہ میں تو ایک ایسے پیر صاحب کو جانتا ہوں کہ ان کا مرید مجھے کہہ رہا تھا بڑے خوش ہو کے، ہاں رکن کا ہے وہ، مرید رکن کا ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا اپنے پیر کے بارے میں کہ میرے پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ آپ رمضان شریف میں دوپہر کے وقت میرے گھر تشریف لائے، میں نے ان کے لیے حقہ تیار کیا، تو رمضان شریف میں دوپہر کے وقت جب میرے پیر صاحب نے حقے کو کش لگایا تو حقے میں سے اللہ ہو کی آواز نکل رہی تھی۔ یہ ہے ہمارے پیر۔ اور اگر کوئی مولوی عام تو بات ہی نہیں کرتا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اب ڈھیٹ ہو چکا ہوں، اب مجھے یہ خطرہ کوئی نہیں کہ مجھے کوئی کہے گا کہ یہ وہابی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ہاتھ دیا ہوا ہے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لدری کے ہاتھ میں، اور انہوں نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ بیٹا وہابی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے جاہل پیر خود ان کے موقف کو مضبوط اگر نہ کریں، ہماری حرکتیں ان کے موقف کو مضبوط کرتی ہیں۔ جو لوگ اولیاء پر طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں، وہ ہمارے جاہلوں کی ویڈیو فوٹو لے کے نیٹ پہ چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ہو تم سنی، یہ ہو شرک کرنے والے۔ تو حضرات محترم، میں جیسے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو جہان کا گناہ کرتے ہیں اور بری ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ میں فلاں جگہ مرید ہوں، ہم نے اپنے آستانوں کو ان گناہوں کا مورچہ بنایا ہوا ہے۔ ایک غزوہ ہو رہا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں شامل تھے، آپ کا ایک غلام تھا، وہ اونٹ سے کجاوا اتار رہا تھا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 4234، مسلم شریف حدیث نمبر 310، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2711، ان نمبروں پہ یہ حدیث پاک تینوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے پیغمبر غزوے کے اندر شامل، ایک آپ کا غلام کجاوا اونٹ سے کجاوا اتار رہا ہے، دشمن کا تیر آیا، اس کو لگا، وہی فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا، نیچے گرا، فوت ہو گیا، صحابہ اکرام دوڑے دوڑے آئے، ہنیئا لہ الجنہ، ہنیئا لہ الجنہ، یا رسول اللہ مبارک ہو، یہ آپ کا غلام شہید ہو کے جنت پہنچ گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کلا، اے میرے غلاموں خبردار، یہ شہید نہیں، یہ جہنمی ہے۔ کس نے کہا؟ نبی نے فرمایا یہ شہید نہیں، یہ جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟
اب کوئی آستانہ میرے نبی کے آستانے سے بڑا ہے؟ سارے آستانوں کا سردار، سارے پیروں کا پیر، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی پیر جناب محمد مصطفیٰ جب صحابہ نے مبارک دی، ہنی اللہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا غلام شہید ہو کے جنت میں پہنچ گیا، فرمایا نا کلا، کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا غزوہ خیبر ہوا تھا، اس میں مال غنیمت میں درہم و دینار نہیں تھے، چادریں تھی، اونٹ تھے، یا جنگ کا اسلحہ تھا، وہ مال غنیمت میں آیا۔ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی، حالانکہ مال غنیمت بھی حضور مجاہدوں میں تقسیم کرتے تھے، تقسیم کے بعد لیتا تو جائز تھی، تقسیم سے پہلے اس نے چادر چرا لی۔ اب بات میری نہیں، میرے مصطفیٰ کی ہے، حوالے میں دے چکا ہوں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، 3 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود۔ فرمایا ان الشمل التلتی اخذها من المغانم قبل القسمت، تقسیم سے پہلے مغانم مال غنیمت سے اس نے چادر لی، لَتَشْتَائِلُ عَلَيْهِ نَارًا، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ چادر اس کے جسم کے ارد گرد دوزخ کی آگ بن کر لپٹی ہوئی ہے، اور یہ بندہ اس آگ میں جل رہا ہے۔ جی اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ جو جہان کی چوری چکاری، ملاوٹ، فساد، فتنہ، بہتان تراشی، عیب جوئی، گلا گوئی، کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اور یہ کون تھا؟ مصطفیٰ کے سامنے کلمہ پڑھنے والا، لیکن حضور نے خود فرمایا، پیغمبر نے انسانیت کو بنایا، انسانیت کو اس کے معراج تک پہنچایا، مصطفیٰ نے عمل درست فرمائے۔ اب کوئی ایسے بیعت کرتا ہے جیسے رب نے میرے نبی کو کہا کہ بیعت کرو، کسی پیر نے کہا کہ ہاتھ باہر نکالو نا، میرے ہاتھ پہ رکھو، وعدہ کرو نماز ناغا نہیں کرو گے، روزے نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ فرض ہے تو نہیں چھوڑو گے، دین کے احکامات پر عمل کرو گے۔ اگر ہم بیعت ایسے کر لیتے اور ہمارے پیر ایسے ہمیں بیعت کر لیتے، بیعت کا معنی وعدہ، تو کیا ہوتا؟ معاشرے میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ اچھا میرے ایک سوال کا جواب تو دے، آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، میں اتنا دنیا دار نہیں ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اپنی توفیق کے مطابق، قربانی بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن بیعت نہیں اس نے کی ہوئی کسی جگہ، فوت ہو گیا۔ کل میدان محشر میں جب فیصلہ ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا؟ جی بولے بولے انشاءاللہ جنتی۔ اور ایک آدمی یا نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، بیعت غوث پاک کی ہوئی ہے، عمل کوئی نہیں ہے، غوث پاک اس کی سفارش کریں گے؟ اللہ اکبر۔ میں تائیں تے پوچھا ہے، سیانے بندے ہو، میری رہنمائی کرو۔ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے وجہ دی تے غوث پاک بھی بیعت کر دے، اگلا چاہے جتنا بھی ان کا مرید بننے کی کوشش کرے گا، غوث پاک ایسے بندے کو منہ لگانے والے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں پہلے نا میرے پاس تفسیریں کافی پڑھی ہیں،
تو میں نے ایک تفسیر دیکھی کہ وہ جناب غوث پاک کی لکھی ہوئی ہے. میں نے پھر ان کو خط لکھا، بھائی مہربانی کریں یہ مجھے دے. انہوں نے دی تو مجھے مہنگی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی. 3 جلدوں میں ہے، وہ پرسوں ہی میرے پاس آئی ہے. وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے. یہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ دین کے عالم تھے، اور آج کل کے کیا ہے، صرف ان کے نام پہ کھٹی پوٹی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. نہ دین کے عالم ہے، نہ دین کی تبلیغ ہے، نہ دین کی اشاعت ہے، اور نہ اپنے مریدوں کو عمل کی تلقین ہے. تو حضرات محترم، اگر ایک بندہ، میرے پیر صاحب نے لکھا، حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ، میرے پیر بھی، مرشد بھی، میرے استاد بھی، انہوں نے اس پہ لکھا بیعت پہ. آپ فرماتے ہیں بیعت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. جناب کیا ہے؟ فرمایا مستحب ہے، اگر کر لو گے تو اچھا ہے. بیعت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں فرائض کا بندہ پابند ہو جائے. اس کے بعد اگلا کام روحانیت کی رہنمائی وہ مرشد کرتا ہے، اور وہاں تک کوئی پہنچے تو تب نا، اور مرشد بھی وہاں پہنچا ہوا ہو تو تب نا. تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مقالات میں لکھا کہ بیعت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ مستحب ہے. تو کئی پیر حضور ضیاء الامت کے اس وجہ سے بھی خلاف ہو گئے کہ دیکھو جی پیر کرم شاہ نے تو یہ لکھ دیا کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اسی کدے گئے. حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ میں نے تو دین اسلام کی ترویج کرنی ہے، چاہے وہ کسی کے حق میں جائے یا نقصان میں جائے. تو حضرات محترم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح ترجمانی، جو صحیح تفہیم ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.